السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے دردناک واقعے کا ذکر کریں گے جس نے پوری امت مسلمہ کو غم میں مبتلا کر دیا۔ یہ واقعہ ہے تیسرے خلیفہ راشد، داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بے مثال سخاوت، نرم مزاجی، حیا اور عبادت گزاری کے لیے مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا۔ وہ خلیفہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے، وہ فتنہ جس نے امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ صبر، قربانی اور اتحاد امت کا ایک عظیم سبق ہے۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور جانیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کی مکمل داستان۔ آپ کے خیال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سن 24 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کی سرحدیں وسیع ہوئیں اور قرآن مجید کو ایک مصحف پر جمع کر کے امت کے لیے محفوظ کیا گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کچھ فتنہ پرست عناصر نے مختلف علاقوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کو خلیفہ وقت کے خلاف بھڑکایا اور آخر کار مصر، کوفہ اور بصرہ سے باغی مدینہ پہنچ گئے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو جلیل القدر صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھرپور حمایت کی۔ ان میں حضرت علی بن ابی طالب سب سے نمایاں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار باغیوں سے ملاقات کی، ان کے اعتراضات سنے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ امت کے اتحاد کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی اور ان کی عظیم خدمات بیان کی، لیکن فتنہ پھیلانے والے لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی، یہاں تک کہ جب باغیوں نے پانی کی فراہمی روک دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پہنچانے کا انتظام کیا اور اس غیر انسانی رویے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نوجوان صحابہ بھی موجود تھے۔ وہ دروازے پر پہرا دیتے رہے تاکہ کوئی باغی گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ صحابہ اکرام بار بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے رہے کہ انہیں باغیوں کے خلاف لڑنے کی اجازت دی جائے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مرتبہ منع فرما دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہو۔ محاصرہ تقریباً 40 دن تک جاری رہا۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر، عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ محاصرے کے دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، صبر کرو، کل تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ان کی شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ 18 ذو الحج 35 ہجری کا دن تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے اور اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی دوران باغیوں نے پچھلی دیوار سے گھر میں داخل ہونے کا راستہ بنا لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر محافظوں نے مزاحمت کی، لیکن باغیوں کی ایک جماعت گھر کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ باغیوں نے نہ عمر کا لحاظ کیا، نہ خلافت کا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کا احترام کیا۔ بالآخر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ روایت کے مطابق جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون قرآن مجید پر گرا،
اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بس ان قریب اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 82 برس کی عمر میں شہید ہوئے اور یوں اسلام کے تیسرے خلیفہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس المناک خبر کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سانحے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور قاتلوں کے اس عمل کو سختی سے ناپسند فرمایا۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محض ایک فرد کی شہادت نہیں تھی، بلکہ امت مسلمہ کی تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جس کے اثرات برسوں تک محسوس کیے گئے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، قربانی، اتحاد امت اور فتنوں سے بچنے کا درس دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن مسلمانوں کے درمیان جنگ و جدال کو روکنے کی آخری حد تک کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔